آج ہم بر صغیر کے ایک بہت بڑے شاعر کے گھر جا رہے ہیں، شاید 20ویں صدی کے عظیم ترین شاعر علامہ ڈاکٹر محمد اقبال۔ ویسے تو ان کا تعلق سیالکوٹ سے تھا اور ابتدائی تعلیم بھی وہیں سے حاصل کی، لیکن وکالت لاہور میں کی، سیاست لاہور میں کی، شاعری لاہور میں کی، محبت لاہور میں رہتے ہوئے بہت سی جگہوں پہ کی۔ ہم اس سب کا ذکر کریں گے۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے گھر جاوید منزل بھی جائیں گے، وہ گھر جو انہوں نے خود بنوایا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس لوکیلٹی میں یہ گھر واقع ہے اسے اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ برٹش انڈین ریلوے، برڈ کالونی، بھارتی کرکٹر لالا امرناتھ کی وزاداری، ویوین رچرڈز کی ریلوے کالونی میں آمد، اور محمد یوسف کا چھوٹا سا گھر۔ بہت سی کہانیاں اس ویڈیو میں شامل ہیں جو ہم ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے، آپ کی دلچسپی کا میدان ہوں گی۔ جاوید منزل، علامہ اقبال روڈ، بالمخالف ریلوے ہیڈ کوارٹر، لاہور۔ ایک اور ایڈریس بھی ہے، 71 ڈنلپ اسٹریٹ، علامہ اقبال روڈ، بالمخالف ریلوے ہیڈ کوارٹر، لاہور۔ یہ میرے گھر کا ایڈریس ہے۔ یہ ایڈریس مجھے اپنے نام کا حصہ لگتا ہے کیونکہ خود میں نے اپنی زندگی کے بہترین 17 برس اسی برڈ کالونی میں گزارے۔ میرے والد ریلوے میں تھے، میکینیکل آفیسر تھے۔ بہت بڑا، بہت خوبصورت گھر انہیں ملا ہوا تھا۔ میرے لیے رنگ و خوشبو کے، حسن و خوبی کے، زلف و مستی کے، لطف و کرم کے، داد و دہش کے، خرد و جنوں کے جتنے رنگ ہیں سب انہی در و دیوار میں سمٹے ہیں۔ میں جاوید منزل کے سائے ہی میں رہتا تھا۔ علامہ صاحب کے بیٹے ڈاکٹر جاوید اقبال سے بہت خوبصورت ملاقاتیں رہیں۔ بہت ہی مشفق، علم دوست انسان تھے۔ فرماتے ہیں انہیں علم حاصل کرنے کا شوق غالب کی شاعری سے پیدا ہوا۔ ڈاکٹر جاوید اقبال ہی کے نام پر جاوید منزل کی تعمیر ہوئی۔ طویل نظم جاوید نامہ بھی ڈاکٹر جاوید اقبال ہی سے منسوب ہے۔ جب انہوں نے اپنے والد ڈاکٹر اقبال سے گراموفون لانے کی فرمائش کی تو ڈاکٹر صاحب نے کہا، خودی نہ بیچ، فقیری میں نام پیدا کر۔ میں جس اقبال کو جانتا ہوں وہ جرمن فلسفی برگسوں سے متاثر ہے کہ عقل حقیقت کا مکمل ادراک نہیں کر سکتی، وہ زندگی کی حرارت کا احاطہ نہیں کر سکتی، اعلان بدال کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ نیچے سے متاثر ہیں کہ حقیقی انسان قاہر ہے، جابر ہے، قدوس ہے، جبار ہے۔ ساترے سے متاثر ہے جس کا انسان اپنے فیصلے سے عبارت ہے۔ خودی کے سوتے یہیں سے پھوٹتے ہیں۔ خرد نہیں جنون، عقل نہیں معرفت، علم نہیں عمل ضروری قرار پاتے ہیں۔ خرد سے راہ رو روشن بسر ہے، خرد کیا ہے چراغ راہ گزر ہے۔ درون خانہ ہنگامے ہیں کیا کیا، چراغ راہ گزر کو کیا خبر ہے۔ اس گلی میں ٹیسٹ کرکٹر نذیر جونیئر رہا کرتے تھے۔ انہوں نے 80 کی دہائی میں جب ویوین رچرڈز کو 3 بار کلین بولڈ کیا تو رچرڈز ان کے گرویدہ ہو گئے اور نذیر صاحب کی خواہش پر یہاں تشریف لائے۔ وہ عید کا سماں تھا۔ برڈ کالونی میں رہتے ہوئے کرکٹ سے بچنا بہت مشکل ہے، لہٰذا ویوین رچرڈز کا یہاں آنا 80 کی دہائی میں جب وہ اپنے جوبن پر تھے ایک عید کا سماں پیدا کرتا تھا۔ اسی برڈ کالونی نے بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس کے چیمپئن پیدا کیے۔ نذیر جونیئر بہت ہی ہمدرد، بہت ہی اچھے انسان تھے۔ یہ برڈ ہال جو برٹش دور میں ڈانسنگ ہال تھا اب سپورٹس کلب ہے۔ برسوں پہلے ٹیسٹ کرکٹر آصف مسعود نے یہیں میرا بولنگ ایکشن ٹھیک کروایا تھا، رن اپ ٹھیک کروایا تھا۔ بازو کو سیدھا رکھتے ہوئے کیسے گھمانا ہے یہ مجھے آصف مسعود نے بتایا تھا۔ بہت دراز قد، خوبصورت انسان، رن اپ سے پہلے ایک قدم پیچھے پھینکتے تھے۔ کرکٹ کے پرانے شیدائیوں کو آصف مسعود یاد ہوں گے۔
یہ کارسن کرکٹ گراؤنڈ ہے جہاں لالا امرناتھ سے لے کر محسن کمال تک سب ٹیسٹ کرکٹرز کھیلتے رہے ہیں۔ نواز شریف بھی ریلوے کی طرف سے فرسٹ کلاس کرکٹ کے لیے یہیں پریکٹس کیا کرتے تھے۔ ادھر پیچھے بابا نوری کا گھر ہے۔ بابا نوری تو فوت ہو چکے ہیں، برسوں پہلے فوت ہو گئے۔ ان کی بنائی ہوئی وکٹ پر کھیلتا رہا ہوں۔ بابا نوری پچ تیار کیا کرتے تھے۔ تقسیم ہند کے بہت بعد 80 کی دہائی میں جب لالا امرناتھ کمنٹری کرنے پاکستان آئے تو بابا نوری کے لیے مٹھائیاں اور کپڑے تحفتاً لائے۔ یہ دوست ہیں ملک صاحب، ملک رفیق، بہت اچھے کرکٹر تھے، اب بھی کبھی کبھار شغل کر لیتے ہیں، لیکن ان کے بیٹے اسد کاؤنٹی کرکٹ کھیلنے گئے ہوئے ہیں، وہاں سے آسٹریلیا جائیں گے۔ میں نے کہا تھا نا کہ برڈ کالونی میں رہتے ہوئے کرکٹ سے بچنا بہت مشکل ہے۔ یہ بوگی روڈ ہے جہاں اقبال شام میں چہل قدمی کے لیے آتے تھے۔ یہیں برٹش دور کا گرلز اسکول بھی ہے، لیڈی گرفن ہائی اسکول۔ میں جس اقبال کو جانتا ہوں وہ 1907 تک نیشنلسٹ تھا، اور سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا جیسا ترانہ ہندی کہتا ہے۔ پانگے درا کی نظمیں اقبال کے وطن سے محبت کا بے پایاں اظہار ہے۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ نظم ہمالیہ میں ہندوستان سے محبت کا فخر دیکھیے۔ امتحان دیدہ ظاہر میں کوہستان ہے تو، پاس باں اپنا ہے تو، دیوار ہندوستان ہے تو۔ لیکن یورپ کے دورے کے دوران جب سوویت روس میں مختلف قومیتوں کو اکٹھا ہوتا، سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ بکھرتا، استعمار کو نیشنلزم کے نام پر لوٹ کھسوٹ کرتا دیکھتے ہیں، تو رنگ، نسل، زبان اور وطن سے بلند ہو کر نظریے میں انسان کی خیر ڈھونڈتے ہیں۔ ہمجہتی نظریے میں بتان رنگو خو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے نہ ایرانی نہ افغانی۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک رومانوی نظریہ تھا، کیونکہ ایرانی، ترانی، افغانی، ترک، انڈونیزین، ملیزین مسلمان ایک ہی نظریے کو ماننے والے، بہرحال اپنے اپنے ثقافتوں اور تہذیبوں سے جڑے ہوئے ہیں، اپنے اپنے طبقات سے جڑے ہوئے ہیں، اپنی اپنی معروضی حقیقتوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ اقبال طبقوں کے تضاد سے واقف نہیں تھے، یا معاشی مفاد کی حرکیات نہیں سمجھتے تھے، یا انسان کی بیگانگی کا راز نہیں جانتے تھے۔ وہ بہت پڑھے لکھے انسان تھے، سب کچھ سمجھتے تھے۔ ان کی نظم لینن خدا کے حضور میں پڑھیے، پتہ چلتا ہے کہ انسانی محنت کے استحصال پر کیسے نوخہ خواہ نظر آتے ہیں۔ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات۔ آثار تو کچھ کچھ نظر آتے ہیں کہ آخر تدبیر کو تقدیر کے شاطر نے کیا مات۔ مائے خانے کی بنیاد میں آیا ہے تزلزل، بیٹھے ہیں اسی فکر میں پیران خرابات۔ چہروں پہ جو سرخی نظر آتی ہے سر شام، یا غازہ ہے یا ساغر و مینا کی کرامات۔ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ لاہور ہی میں اقبال عشق مجازی کا تجربہ بھی کرتے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جب اقبال اور شبلی کا عطیہ فیضی کے ساتھ عشق زوروں پر تھا، خطوط کا تبادلہ اور لندن میں ملاقاتیں رہی۔ اقبال اپنی بہت سی ذاتی باتیں، مثلاً یہ کہ وہ اپنی شادی سے خوش نہیں، خودکشی کرنا چاہتے ہیں، ہندوستان سے بھاگ جانا چاہتے ہیں، ہر وقت اس کی تدبیر کرتے رہتے ہیں، عطیہ کی رفاقت سے سرشار رہتے ہیں۔ یہ سب کچھ وہ عطیہ سے شیئر کرتے رہے۔ عطیہ بھی مائل بے کرم تھیں، حتیٰ کہ علامہ صاحب کے ڈاکٹریٹ کے مقالے کی کانٹ چھانٹ میں حصہ لیا۔ ادھر شبلی نعمانی بھی عطیہ فیضی کے حسن اور ذہانت پر فدا تھے۔ عطیہ لاہور آئیں تو اقبال کو کہیں اور سے ان کی آمد کا پتہ چلا، بہت رنجیدہ خاطر ہوئے۔ پھر عطیہ کی شادی مصور رحیمین سے ہو گئی تو اقبال بھی پیچھے ہٹ گئے، گو کہ عطیہ انہیں جنجیرہ آنے کی دعوت دیتی رہیں۔ تقسیم ہند کے بعد عطیہ پاکستان آ گئی تھیں۔ وہ حسن علی آفندی کے خاندان سے تھیں، لیکن پاکستان میں ان کے آخری برس بہت قسم پرسی میں گزرے۔ 1967 میں وفات پائی۔ لیجیے جناب، ہم ڈاکٹر علامہ اقبال کے گھر جاوید منزل میں داخل ہو گئے۔ ہم جاوید منزل میں اقبال کی اسناد، ہاتھ سے لکھے نسخے،
استعمال کی چیزیں اور پھر انٹرلاک کا وہ پل دیکھیں گے جو یادوں کی تجسیم بن گیا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے، اپنی رائے دیجیے، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت مقدم ہے۔